بہت ساری قوموں پر عذاب اس لیے آئے کہ انہوں نے بعض گناہ کیے تھے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عذاب ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے، تکلیفیں ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی۔ انسان دکھوں میں، مشکلات میں صرف اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں الجھتا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی درجہ دینا چاہتا ہے، اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اسے درجہ دیا جائے، اللہ اسے کسی مشکل میں ڈال کے اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ بہت ساری قوموں پر عذاب اس لیے آئے کہ انہوں نے بعض گناہ کیے تھے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عذاب ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے، تکلیفیں ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی۔ انسان دکھوں میں، مشکلات میں صرف اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں الجھتا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی درجہ دینا چاہتا ہے، اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اسے درجہ دیا جائے، اللہ اسے کسی مشکل میں ڈال کے اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ بہت ساری قوموں پر عذاب اس لیے آئے کہ انہوں نے بعض گناہ کیے تھے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عذاب ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے، تکلیفیں ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی۔ انسان دکھوں میں، مشکلات میں صرف اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں الجھتا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی درجہ دینا چاہتا ہے، اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اسے درجہ دیا جائے، اللہ اسے کسی مشکل میں ڈال کے اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ بہت ساری قوموں پر عذاب اس لیے آئے کہ انہوں نے بعض گناہ کیے تھے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عذاب ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے، تکلیفیں ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی۔ انسان دکھوں میں، مشکلات میں صرف اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں الجھتا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی درجہ دینا چاہتا ہے، اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اسے درجہ دیا جائے، اللہ اسے کسی مشکل میں ڈال کے اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔